اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب کے سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا کی خبر اگر جملہ ظرفیہ ہو تو جملہ ظرفیہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جس کو عائد کہا جاتا ہے۔ وہ عائد لوٹتی ہے مبتدا کی طرف اور اس ضمیر کی وجہ سے خبر کا مبتدا کے ساتھ ربط پیدا ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اگر کوئی قرینہ پایا جائے جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پر ضمیر موجود ہوگی تو اس قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے اس ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ اگر قرینہ نہیں پایا جا رہا تو پھر اس ضمیر کا ذکر کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ دو مثالیں دی ہیں، عبارت پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کی ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر اور تشریح کریں گے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ نَحْوَ الثَّمَنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمٍ وَالْبُرُّ الْقُرُّ بِسِتِّينَ دِرْهَمًا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جائز ہے اس عائد کا حذف کرنا قرینہ کے پائے جانے کے وقت، جیسے الثَّمَنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمٍ اور وَالْبُرُّ الْقُرُّ بِسِتِّينَ دِرْهَمًا۔ اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ کس کا حذف کرنا جائز ہے؟ اس عائد کا حذف کرنا جائز ہے جو عائد جملہ ظرفیہ میں خبر کے اندر موجود ہوتی ہے جو کہ لوٹتی ہے مبتدا کی طرف۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبق نمبر 25 کا بغور ایک مرتبہ دیکھیں اس کو، تب آپ کو اس سبق کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو اصل میں یہ جو الثمن منوان بدرہم ہے، یہ اصل عبارت ایسے تھی، الثمن منوان منہ بدرہم، گھی اس کے 2 من 1 درہم کے بدلے میں ہے۔ کیونکہ جب شروع میں آپ نے گھی کہہ دیا تو اب جب آپ 2 من کے متعلق بتا رہے ہیں کہ 2 من گھی 1 درہم کا ہے تو لازم بات ہے کہ آپ اسی گھی کے متعلق ہی بتا رہے ہیں کہ 2 من وہ اس گھی کے ہیں۔ وہ آپ گندم کے متعلق نہیں بتا رہے، جوار کے متعلق نہیں بتا رہے، جو کے متعلق نہیں بتا رہے۔ تو یہاں پر یہ جو منہ ہے یہ ضمیر ہے، منہ میں ہو ضمیر جو کہ لوٹتی ہے الثمن کی طرف، اس کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے۔ منہ کو کیوں حذف کیا گیا ہے؟ وہ اس لیے حذف کیا گیا کہ قرینہ یہاں پہ پایا جا رہا ہے۔ قرینہ یہاں پر کیا پایا جا رہا ہے؟ قرینے کی آپ سمجھ لیں کہ قرینے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قرینہ حالیہ اور دوسرا ہوتا ہے قرینہ مقالیہ۔ قرینہ حالیہ یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والے کی حالت یا جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی حالت دلالت کر رہی ہوتی ہے کسی چیز کے حذف کرنے کے اوپر، اور قرینہ مقالیہ یہ ہوتا ہے کہ متکلم کا کلام ہی دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کلام کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر قرینہ مقالیہ پایا جا رہا ہے کیونکہ جب متکلم نے کہہ دیا، بات کرنے والے نے کہہ دیا گھی 2 من 1 درہم کا ہے، تو لازم بات ہے کہ 2 من اسی گھی کے متعلق ہی کہہ رہا ہے جس گھی کا تذکرہ اس نے پہلے لفظوں کے اندر کر دیا ہے۔ تو قرینہ یہاں پر پایا جا رہا تھا، جس قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے منہ میں جو ہو ضمیر ہے اس پورے منہ کو ہی حذف کر دیا گیا ہے جو کہ ضمیر لوٹ رہی تھی الثمن کی طرف۔ کیونکہ یہاں پہ ضمیر اگر نہیں ہوگی تو پھر منوان کا تعلق الثمن کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہاں پر ضمیر لازمی طور پر موجود ہے، وہ الگ بات ہے کہ قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے یہاں سے ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں بھی ایسے ہی ہے، البر القر بستین درہما، بر کہتے ہیں گندم کو، کر ایک یہ پیمانہ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے گندم کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ گندم کا 1 کر 60 درہم کا ہے۔ تو یہاں پر بھی الکر کے بعد منہ محذوف ہے، بلبر الکر، البر الکر منہ بستین درہما۔ تو یہاں پر بھی یہ جملہ اس طریقے سے تھا، اس میں بھی منہ میں ہو ضمیر ہے، اس پورے منہ کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ قرینہ پایا جا رہا ہے۔ متکلم نے چونکہ پہلے بر گندم کا ذکر کر دیا ہے تو لازم بات ہے اس میں جو 1 کر بتایا جا رہا ہے وہ اسی گندم کا ہی بتایا جا رہا ہے، کسی اور کا کر نہیں بتایا جا رہا۔ تو قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے یہاں پر بھی منہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر قرینہ پایا جائے جملہ ظرفیہ میں تو پھر آپ عائد یعنی ضمیر کو حذف کر دیتے ہیں، وہ ضمیر جو کہ خبر کو مبتدا کے ساتھ جوڑتی اور خبر کو مبتدا کے ساتھ ملاتی ہے۔ تو یہ تو ہوگی تفصیل کہ یجوز حذفہ، اس عائد کا جو عائد خبر کے اندر موجود ہوتی ہے، جو ضمیر خبر میں موجود ہوتی ہے
جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے اس کو حذف کرنا چاہیے جبکہ کوئی قرینہ پہ جائے۔ دو مثالیں ہم نے یہاں پہ سمجھ لی ہیں، اب ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے ان دونوں جملوں کی ترکیب۔ اب ہم اس کی یہاں پہ ترکیب کر لیتے ہیں۔ اس کی ترکیب آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے، الثمن یہ تو ہو جائے گا مبتدا پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ منوانی بدرہم یہ خبر ہے، لیکن اس میں منوانی ہوگا موصوف اور یہاں پہ ہوگا کائنانی، کائنانی منہ، تو یہ جار مجرور مل کر یہ کائنان کے متعلق ہو جائے گا، تو کائنان یہ اپنے جار مجرور یعنی مل کر یہ جملہ ہو کر پھر یہ منوان کی صفت بنے گا، تو منوان بنے گا موصوف اور کائنان بنے گا اس کی صفت، یہ منہ کے ساتھ مل کر موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بنے گا مبتدا۔ اب یہاں پر ایک چیز سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ منوان یہ تو نکرہ ہے، نکرہ کو تو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، تو یہ والی بات پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ نکرہ کی اگر صفت آ جائے تو چونکہ اس میں کچھ نہ کچھ درجے میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اس کا مبتدا بنانا یہ درست ہے۔ تو منوان موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا بن جائے گا۔ بدرہمین یہ جو جار مجرور ہے، بدرہمین یہ جار مجرور مل کر ثابتانی کے آپ متعلق نکال دیں، یہ ثابتانی شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، تو ثابتانی شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر پھر یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ پیچھے جو الثمن مبتدا ہے یہ اس کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو جس طرح یہ الثمن منوان بدرہم کی ترکیب ہے، بالکل اسی طرح ہی البرن القر بستین درہم کی ترکیب ہے، جو کہ ہم وہ بھی یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ جو البرن القر بستین درہم ہے اس کی ترکیب بھی بہت آسان ہے۔ البر یہ بنے گا مبتدا اور القر یہ بالکل آپ اسی طریقے سے جیسے آپ نے منوان کو موصوف بنایا تھا اسی طرح القر کو بھی آپ موصوف بنائیں، اور اس کے بعد جو منہ تھا یہ جار مجرور مل کر القائن، القائن کے آپ متعلق کر دیں، القائن یعنی بر اس کا ایک اور جو کہ ہونے والا ہے 60 درہم کے بدلے میں، القائن منہ، تو یہ جار مجرور مل کر القائن کے متعلق ہو جائے گا، تو القائن یہ شبہ جملہ اپنے متعلق اور اس میں ہوا ضمیر فاعل سے مل کر پھر یہ موصوف کی صفت بنے گا، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ القر بن جائے گا مبتدا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ القر تو نکرہ ہے، نکرہ کو آپ کیسے مبتدا بنا سکتے ہیں؟ تو چونکہ نکرہ کی ایک صفت آ چکی ہے، اس صفت کی وجہ سے اس میں کسی نہ کسی درجہ میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، لہذا اس کا مبتدا بنانا یہ درست ہے۔ آگے بستین درہم یہ اس کی ترکیب بھی مشکل نہیں ہے، با حرف جر ہے، اس سے پہلے بھی آپ قائن نکالیں معذوف، اس قائن کے متعلق آپ با حرف جر کو کر دیں، تو یہ اس طریقے سے بنے گا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر قائن کے متعلق ہو جائے گا، قائن شبہ فعل اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر پھر یہ اس مبتدا کی خبر بن جائے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر پیچھے البر مبتدا کی خبر بنے گا۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ 60 درہم کی ترکیب بھی آپ نے سمجھنی ضروری ہے۔ 60 درہم میں 60 ممیز ہے، درہم اس کی تمیز ہے، ممیز اپنی تمیز سے مل کر با جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر قائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ خبر بنے گا اس مبتدا کی، القائن منہ جو کہ یہاں پہ محذوف ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر یہ پیچھے البر مبتدا کی خبر بنے گا۔ اس طرح ان دونوں جملوں کی ترکیب بھی ہم نے کر لی ہے۔